أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعین وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین فقد کذبوا فسیاتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون. اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مومنین. یہ سورۃ الشعراء ہے، اور سورۃ الشعراء کو سورۃ الشعراء کیوں کہا گیا؟ اس سورت کی آخری آیات میں شعراء کا ذکر ہے. والشعراء یتبعہم الغاوون، وہاں یہ لفظ بھی موجود ہے کہ شعراء کی پیروی کرنے والے اکثر لوگ جو ہیں وہ غاوون، بھٹکے ہوئے بہکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اور وہاں شاعروں کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں جس کی تفصیل جو ہے وہ گزشتہ درس میں نے ذکر کی تھی. وہ شاعر جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد اور سیرت کے موضوع پر اپنے شعر کہتے ہیں، اور وہ دوسرے شاعر جو کہ حمد و سیرت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف گل و لالا اور یہ اور وہ اور عورتوں کے پیچھے لگے رہیں گے، یعنی بدقماش قسم کے شاعر. انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا فی کل واد یہیمون، وہ ہر وادی میں گھس جاتے ہیں، یعنی ان کے لیے کوئی موضوع، کوئی طے شدہ بات نہیں کہ یہی کرنی ہے. دماغ میں جو خیال آیا شروع ہو گئے، شعر بنانے شروع ہو گئے یا شعر ان کو آنے شروع ہو گئے. جن کی فطرت صحیح ہوگی ان کو شعر بھی صحیح آئیں گے، اور جن کی فطرت میں شر چھپا ہوا ہے ان کے شعر کیسے سیدھے اور صحیح نکلیں گے؟ تو وہ شاعروں میں دو قسمیں شمار کی جاتی ہیں، اچھے برے ایک اعتبار سے دو قسمیں، اور ایک شعر کہتے ہیں کہ ہمیں آمد ہوتی ہے، یعنی دل و دماغ میں اشعار جو ہیں وہ خود بخود نازل ہوتے ہیں. کہاں سے نازل ہوتے ہیں اس کے منبع کی ضرورت نہیں ہے. آمد اور دوسرا آورد، یعنی شعر گھڑتے ہیں.
شاعروں میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جن کا دماغ شعر فوری طور پر ایسے جیسے کوئی کلمات جو ہیں وہ اس کے دماغ میں داخل کر رہا ہے، اتار رہا ہے، یہ ہے آمد، یعنی شعر بن رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ اورد والے ہیں کہ وہ کھینچ کھینچ کے لا رہے ہیں، ادھر سے ادھر سے کچھ شعر پڑھے، کسی کے سنیں اور ان میں جوڑ توڑ کر کے شعر تیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی سورۃ الشعراء کے آخر میں دونوں طرح کے شاعروں کا ذکر کیا، وہ جو اچھے شاعر ہیں جیسے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور بے شمار علماء اور ائمہ شاعر بھی تھے اور ساتھ ساتھ وہ علماء بھی تھے۔ اور وہیں اللہ رب العزت نے اس دوسری پارٹی کا ذکر بھی کیا کہ جو بہکے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے والے بھی بہکے ہوئے ہیں، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام جو ہے سورۃ الشعراء رکھا گیا۔ اس کا آغاز تا سین میم 3 حرفوں سے ہوا جن کو حروف مقطعات کہا جاتا، الف با تا میں سے یہ بھی ہیں، اور اس کی تفصیل بھی میں نے ذکر کی تھی کہ جہاں جہاں یہ الف لام میم، الف لام را، عین سین قاف یا دوسرے حروف آئے ہیں، ان کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا کسی نہ کسی صیغے سے ذکر کیا ہے۔ جیسے یہاں بھی دیکھیں، تا سین میم کے بعد ہے تلک آیات الکتاب المبین، تو یہ کتاب مبین کیا ہے؟ قرآن کریم۔ اسی طرح الف لام میم شروع میں، قرآن کے شروع میں سورۃ فاتحہ کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کریم۔ تو یہ غالباً سبھی صورتوں میں یہی شکل ہے۔ اللہ رب العزت عربوں کو چیلنج دے رہے ہیں کہ تمہاری عربی زبان جس میں تم لکھتے بولتے ہو وہ بھی انہی حروف سے بنی ہے، اور یہ قرآن کریم بھی انہی حروف سے بنا ہے۔ اب بتاؤ کہ تم میں کسی میں ایسی جرت ہے کہ وہ اس قرآن جیسا قرآن لائے؟ کسی میں ہمت ہے کہ اس قرآن کی 10 صورتوں جیسی صورتیں بنا کے لے آئے؟ اور بالآخر فرمایا کہ کسی میں جرت ہے تو وہ قرآن کی ایک صورت کے مقابلے میں صورت بنا کے لے آئے۔ اور اللہ رب العزت نے چیلنج کے آخر میں نتیجہ خود ہی بتا دیا جو کہ وہ جانتا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکو گے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہے تم ایک دوسرے کی مل کر مدد بھی کیوں نہ کرو، یہ کام تم سے نہیں ہوگا۔ تو یہ اعجاز ہے قرآن کریم کا، یہ مقام اور مرتبہ ہے قرآن کریم کا۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا تھا، اور رحمت للعالمینی کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کے دل میں ہر وقت یہ رہتا کہ یہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو کیوں جائیں۔ آپ کا دل چاہتا تھا کہ سب لوگ ایمان لے آئیں اور سارے جنت میں جائیں۔ اللہ رب العزت نے، اور اسی تقاضے کے تحت جب آپ زیادہ غم زدہ ہو جاتے، پریشان ہو جاتے کہ یہ مشرکین مکہ کیا کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پوجنا شروع ہو جاتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی کوفت ہوتی، جسمانی تکلیف ہوتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کیا میرے نبی لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یہ لوگ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو شاید آپ تو اپنی جان ہی ہلکان کر لیں گے۔ تمہارا کام ہے دعوت دینا، تمہارا پیغام پہنچانا، تمہاری ڈیوٹی اس حد تک ہے۔ کوئی ایمان لائے گا نہیں لائے گا یہ تمہارا کام نہیں، یہ چھوڑو اس پہ، اور پھر میں دیکھوں گا ان کو کہ کون ایمان لاتا ہے کون نہیں لاتا۔ اور آگے فرمایا ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین، ہم چاہتے تو آسمان سے کوئی ایسا نشان اتارتے کہ ان کی گردنیں اس سے سرے منہ ادھر ادھر حرکت نہ کر پاتی بلکہ وہاں پکے ہو جاتے۔ فظلت اعناقہم لہا خاضعین، کہ ان کے سامنے ان کی گردنیں ہمیشہ خم رہتی، خم ہو جاتی۔ یعنی اگر ہم چاہتے تو یہ سارے ایمان لے آتے، ہم چاہتے تو انہیں انکار کی کوئی جرت ہی نہ ہوتی، لیکن اگر وہ بات ہوتی تو پھر جو اللہ نے فرمایا ہم نے اختیار دیا ہے بندے کو، خیر کر، شر کر، اچھا کر، برا کر، 2 راستے دکھا دیے ہیں، انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو سیدھے راستے چڑھ جاؤ، چاہے تو الٹے راستے چڑھ جاؤ۔ اور یہ بات اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ایک اور مقام پر بھی ذکر فرمائی ہے،
کہ ہم نے اگر ہم چاہتے تو دنیا میں کافر کوئی ہوتا ہی نہ، اگر ہم چاہتے تو ایک ہی امت ہوتی اور وہ صرف امت اسلامیہ ہوتی۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 118 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر تیرا رب چاہتا تو صرف ایک ہی امت ہوتی، دوسری کوئی ہوتی ہی نہ۔ اور امت وہ کون سی ہوتی؟ اللہ کو ماننے والی ہوتی، ایمان والوں کی ہوتی، اہل ایمان کی ہوتی۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ ہمیشہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے، کرتے ہی آ رہے ہیں، یعنی ان کا جو اختلاف ہے وہ ان کے اختیار کی وجہ سے ہے۔ ہم نے اختیار دیا ہوا ہے، خیر اختیار کر لو یا شر اختیار کر لو، دونوں راستے دکھا دیے۔ اگر ہم نے یہ دونوں راستے دکھا کر ان کو اختیار نہ دیا ہوتا تو پھر یہ کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ ہم تو مجبور ہیں، اور اب بھی لوگ کہتے ہیں اللہ نے اختیار دیا ہوا پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں۔ اگر کوئی کارنامہ کر لیں تو وہ ہم نے کیا ہے، اور اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ کے کھاتے میں تقدیر کے نام سے کہیں گے جی تقدیر میں لکھا ہوا تھا تو میں کیا کر سکتا۔ آپ دیکھیں کبھی گناہ کرنے والا کبھی اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا کہ میں نے گناہ کیا ہے، کہے گا جی کیا کریں تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ میں کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ تقدیر میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اگر گناہ کر کے تقدیر کے کھاتے میں ڈالنا ہے تو تقدیر میں تم ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، صرف 4 مہینے کا جنین تھا، 120 دن کا، اس وقت اللہ نے رزق لکھ دیا تھا کہ کس کو کتنا اور کہاں کہاں سے رزق ملے گا۔ اگر تقدیر کو ماننے پر تمہارا اتنا ہی ایمان ہے تو ٹھیک ہے، گھر بیٹھ کے دکھائیے، پتہ چلے گا کہ تقدیر پہ ہمارا ایمان ہے، روٹی ہمیں ہمارا رب مہیا کرے گا۔ اس وقت تقدیر بھول جاتے ہیں، تقدیر کیا ہوتی ہے، نہیں جی چلے سعودیہ چلتے ہیں، قطر چلتے ہیں، بحرین چلتے ہیں، دبئی چلتے، بلکہ آگے نکل جاتے ہیں، امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ۔ یہ جو اتنی دور دھکے کھا رہے ہو کیوں؟ تقدیر پہ ایمان ہے تو گھر میں بیٹھ کے دکھاؤ۔ اگر یہ بات آئے تو کہیں گے جی حرکت میں برکت ہے، حرکت میں برکت ہے، یعنی ہم حرکت کریں گے تو رزق ملے گا۔ بھئی اللہ کی ذات پر تمہارا ایمان اگر ہے تو پھر یہ گناہ اور نیکی کے کھاتے میں بھی نیکی کروائے تو اس وقت تم، اور گناہ ہو جائے تو اس وقت تقدیر، یہ دو رخی پالیسی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت کے علم میں یہ بات ہے کہ کوئی کون کیا کرے گا، لیکن اللہ نے مجبور نہیں کیا، کھلا چھوڑ دیا کہ یہ ہے تمہارا 2 راستے ہیں، جون سا راستہ چاہو اختیار کر لو، تمہیں مجبور کوئی نہیں کرے گا۔ جبریہ ایک فرقہ مسلمانوں میں رہا، اب یہ فرقہ نہیں لیکن یہ لوگ بات وہی کرتے ہیں کہ ہم جی مجبور ہیں تقدیر کے ہاتھوں۔ پہلے زمانے میں باقاعدہ ایک جبریہ فرقہ رہا، کہتے ہیں جی جبر ہے ہم پہ، جو لکھا ہوا ہے ہم تو اسی کے مطابق، لکھا ہوا اللہ نے ہے اور وہ اللہ ہی کے علم میں ہے۔ کیا کسی کو معلوم ہے کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ یہ میری قسمت میں لکھا ہوا ہے پھر میں کرتا، مان لیا کہ تقدیر کے کھاتے میں ڈالیں گے، تو ایسا ہے ہی نہیں۔ اللہ جانتا ہے کیا کرنے والا ہے، لہذا وہ اللہ کا علم ہے۔ ہمیں اللہ نے اختیار دیا کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، جو بھی اس میں استعمال کرنا ہے اختیار کر لو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیہ، ہم اگر چاہتے تو آسمان سے کوئی نشان اتار دیتے، فظلت اعناقہم لہا خاضعین، جس کے سامنے ان کی گردنیں خم رہتی، یعنی یہ پھر ادھر ادھر کہیں نہ جا آ سکتے بلکہ وہیں جمے رہتے۔ آگے فرمایا وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث، ان کے پاس اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی نئی بات، نیا ذکر، نئی نصیحت آتی ہے، الا کانوا عنہ معرضین، تو یہ اس سے اعراض کرتے ہیں، یعنی اس کو اختیار نہیں کرتے بلکہ پہلو بدل دیتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں۔ فقد کذبوا، انہوں نے
تکذیب کی، انہوں نے جھٹلایا، اللہ کے کلام کو جھٹلایا، اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی۔ فقد کذبوا، انہوں نے یقیناً تکذیب کی۔ فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، ان کو ان قریب خبریں آ جائیں گی، اور کیا؟ ما کانوا بہ یستہزئون، ان کی جن کے ساتھ یہ تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ جب نبی کہتے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی مانو، اگر نہ مانو گے تو اللہ تعالیٰ کہیں تمہیں عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ پہلی امتیں اللہ نے کتنی عذاب کے ساتھ تباہ و برباد کی، تو مشرکین مکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بہت ساری قوموں کو اللہ نے تباہ کیا ہے، ان کے گناہ و نافرمانی کے نتیجہ میں تم سدھر جاؤ۔ تو وہ مذاق اڑایا کرتے، ما کانوا بہ یستہزئون، وہ مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر کچھ ایسا آنے ہی والا ہے تو لے آؤ، اگر بڑا عذاب کوئی آنا ہے تو لاؤ، جلدی کرو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو ان قریب جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے ہیں اس کی خبریں آ جائیں گی، اور وہ خبریں دنیا میں بھی ہو سکتی ہیں، آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی اللہ نے جلدی ہی خبر دے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، اگلے سال ہی غزوہ بدر ہو گیا۔ معرکہ بدر جو اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ تھا، اللہ رب العزت نے 313 مٹھی بھر صحابہ مجاہدین کے ہاتھوں ان کے لشکر کی تباہی کروا دی۔ بڑے بڑے سردار مارے گئے، جن میں ابو جہل ورگی پارٹیاں موجود تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی دکھا دیا کہ تم تکذیب کر رہے ہو تو تمہارے سامنے یہ عذاب آ رہے ہیں، اور آخرت میں بھی وہ عذاب جو ہیں ان کی خبریں پہلی قوموں کی موجود ہیں، تمہیں بھی وہ عذاب جو ہیں وہ اللہ دے سکتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ مُوردُونَ یا مَا كَانُوا عَنْهُ مُوردِينَ، یہ جن چیزوں کا اعراض کرتے تھے ان کی خبریں، بلکہ جملہ یا لفظ دوسرا استعمال فرمایا ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ اعراض کرنا یا منہ پھیر دینا یہ بھی تو جرم ہے، لیکن تمسخر اڑانا یا مذاق اڑانا یہ ڈبل جرم ہے، اس میں انکار بھی تو موجود ہے، اور پھر صرف انکار پر کفایت نہیں کی جاتی بلکہ انکار کے بعد مذاق بھی اڑا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے پاس ان قریب وہ خبریں آ جائیں گی جس کے ساتھ یہ ان کا تمسخر اڑا رہے ہیں یا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اولم یروا الی الارض، کیا یہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے؟ کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، اس زمین میں ہم نے جو کہ کل تک بنجر تھی، کل تک اس میں دھول اڑ رہی تھی، کل تک اس میں کوئی کمپل تک نہیں ہوتی تھی، ہم نے اس میں کتنے خوبصورت نفیس قسم کے جوڑے اگائے۔ جیسا کہ اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا نا کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے، وہ نباتات میں، وہ انسان میں، وہ جمادات میں، وہ ہر چیز میں جوڑا جوڑا ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ یہ زندگی اور آخری زندگی، دنیا کی زندگی اور آخری زندگی یہ بھی جوڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا من کل زوج کریم، ہم نے اس زمین سے کتنے بہترین اور نفیس قسم کے جوڑے اگائے، اور یہ بھی معنی کیا گیا ہے کہ یہاں جو زوج ہے، زوج کا معنی ہے کہ طرح طرح کے انواع اقسام کے پودے، پھل اور درخت، چھوٹے پودے جو، جوار، گندم، چاول، یہ سارے پودے طرح طرح کے ہم نے اگائے، اور بڑے پودے شروع ہو جائیں گے تو وہ جن پہ پھل لگتے ہیں، آم ہے، مالٹا ہے، سیب ہے، انگور ہیں، کھجوریں ہیں، اللہ رب العزت نے طرح طرح کے پودے بھی اس زمین سے اگائے جو کل تک بنجر تھی، آج اللہ نے اس کو زرخیز اور سرسبز و شاداب کر دیا۔ اور ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت نے اہل مکہ کی وہ غلط فہمی دور کی، یا ان کا یہ اعتراض دور کیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھائے گا؟ آدمی مر جائے، مر کر مٹی ہو جائے، ہڈیاں گل سڑ جائیں، اور وہ مٹی کی طرح ہڈی بھی بالکل ختم ہو جائے، تو پھر اس کو کیسے اٹھایا جائے گا؟ ابو جہل کے بارے میں کہتے ہیں کہ لیے ہوئے ہاتھ میں
قبرستان کے پاس سے گزرا، کوئی ہڈی کہیں باہر مل گئی تو ہڈی کو ایسے کیا وہ ٹوٹ گئی، تھوڑا سا دبایا تو وہ آٹے کی طرح ہوتی جا رہے۔ کہتا ہے میں آج چل کے بات کرتا ہوں ان کے نبی سے کہ یہ ہڈی یہ آدمی اٹھایا جائے، تو اللہ رب العزت نے کیا اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ تو یہ تو ہڈی ہے، ٹھیک ہے گل گئی سڑ گئی، لیکن یہ پہلے انسان بھی تو تھا، مرنے کے بعد یہ گلی اور سڑی اور جو بھی ہوا، لیکن پہلے یہ زندہ جاگتا جیتا جاگتا انسان تھا۔ اللہ رب العزت کو اسے دوبارہ اسی شکل میں لوٹانے میں کیا مشکل ہے؟ جس نے پہلے لوٹا لیا وہ دوبارہ لوٹا لے گا، پہلے تھا ہی نہیں بنا لیا، اب تو تھا، بنانا کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ سورہ دہر کا آغاز جو ہے وہ انہی الفاظ سے ہوتا ہے، حل اتا، سوال سے، حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر وہ وقت نہیں آیا کہ اس کا دنیا میں ذکر تک نہیں تھا؟ لم یکن شیئا مذکورا، کوئی قابل ذکر چیز یہ نہیں تھا، اس وقت اللہ نے اس کو بنایا، عدم سے وجود بخشا، اب وجود سے عدم بخشنے کے بعد اسے دوبارہ وجود بخشنے میں کیا مشکل؟ انجینئر اگر ایک نقشہ بناتا ہے تو پہلی مرتبہ تھوڑا دماغ چاہیے، آرکیٹیکچر ہے یا انجینئر ہے یا جو بھی ہے، ایک مرتبہ کافی محنت کے ساتھ وہ تیار کرتا ہے نقشہ کسی بلڈنگ کا، مکان کا، اور اگر وہ نقشہ کسی وجہ سے جل جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، بچہ کوئی کھیلنے لگا اور اس نے پھاڑ دیا، کیا اب اس کے لیے مشکل ہوگی؟ تو تیار کر چکا ہے، ذہن میں اس کے سب موجود ہے، لکیریں لگائے۔ اللہ رب العزت کو کیا نعوذ باللہ اتنی قدرت بھی نہیں ہے؟ اللہ رب العزت تو قدیر ہے، جس نے کچھ نہیں تھا تو بنایا، وہ اب سارا کچھ ہے، اس کو دوبارہ بنانے پر قادر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے گویا کہ مردہ زمین سے کونپلے، مردہ زمین سے درخت اور پھل فصلیں باغات اگانے کی مثال دیتے ہوئے سمجھایا کہ جس طرح ہم مردہ زمین سے یہ چیزیں اگا لیتے ہیں، اسی طرح ہم قبروں سے لوگوں کو بھی اٹھا لیں گے۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں بہت بڑی نشانی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی بہت بڑی نشانی رکھی ہے کہ زمین بے آباد ہوتی ہے، اللہ رب العزت آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، زمین آباد ہو جاتی ہے۔ نشانی ہوئی ہے نہیں؟ اگر آدمی تھوڑا سا غور کرے، تھوڑی سی فکر کرے، تو انسان کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی کہ اللہ رب العزت تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ قبروں سے اٹھا لے گا، حتیٰ کہ وہ اگر کوئی جل جائے، اگر کوئی جانور کے پیٹوں میں چلا جائے، اللہ رب العزت اسے بھی واپس لانے پہ قادر ہے یا نہیں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں واقعہ، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ایک آدمی، پہلی امتوں میں سے ایک آدمی ہے، اس نے اپنے بیٹوں کو اکٹھے کیا مرنے سے پہلے، کہا دیکھو بھائی، میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، میری لاش کو جلا دینا، جب وہ خاک بن جائے، راکھ بن جائے، تو اس وقت آدھی کو ہوا میں اڑا دینا اور آدھی کو سمندر میں بہا دینا۔ اب لڑکوں نے، بچوں نے وصیت پر عمل کیا، آدھی کو ہوا میں اڑا دیا، آدھی کو سمندر میں ڈال دیا۔ اللہ رب العزت نے اس آدمی کو اپنے سامنے کھڑے کیا اور پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا، کیوں کیا؟ تو کہتا ہے کہ یا اللہ، میں تجھ سے ڈر گیا تھا، میں تجھ سے ڈر گیا تھا، میں نے دنیا میں اتنے گناہ کیے تھے، زندگی میں اتنے گناہ کیے تھے، تو میں نے کہا کہ مجھے اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا پڑا تو میرا حال بہت خراب ہوگا، تجھ سے ڈرتے ہوئے میں نے یہ کام کیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس ڈر کے نتیجہ میں اسے معاف کر دیا۔ اس رب نے اس کے سمندر میں پھینکے ہوئے آدھے حصے کو بھی لے لیا اور ہوا میں اڑائے ہوئے آدھے حصے کو بھی لے لیا اور اس انسان کو اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا ہے، یہ کہانی بھی نہیں ہے کہ بھئی کیسے ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کہتے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتى، یا اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمایا کہ ابراہیم اولم تؤمن، کیا تیرا ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟
تو کہا نہیں یا اللہ بلا میرا ایمان ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مشہور واقعہ قرآن کریم کے اندر ساری تفصیلات موجود ہیں۔ 4 پرندے لو، اپنی آواز پہ ان کو سکھاؤ سدھاؤ، اور پھر ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت کو مکس کرو، پھر چاروں طرف اپنے چاروں پہاڑوں کے اوپر اس گوشت کو رکھ کے آؤ، اور پھر وہی آواز دو جو تم ان کے زندہ ہوتے ہوئے دیا کرتے تھے، سَيَأْتِينَكَ سَعْيًا، تو فرمایا وہ بھاگے ہوئے چلے آئیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، سدائے، آواز پہ لگائے۔ اب پرندے کا آواز پہ لگنا تو ہمیں معلوم ہے نا، بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، گائیاں ہیں، گھوڑے ہیں، یہ سارے آواز پہ لگ جاتے ہیں۔ بلکہ ابھی تو آپ دیکھتے ہیں سمندر کی مچھلیاں، ان کے ساتھ لوگ کھیل رہے ہیں، اور وہ عموماً لڑکیاں ہوتی ہیں جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جہاں جا رہی ہیں جیسے کہہ رہی ہیں۔ مچھلیاں مانتی ہیں، شیر تک مانتے ہیں، انسان نے تو ہاتھی اتنا بڑا جانور ہے اس کو بھی اپنے سامنے اللہ رب العزت نے مسخر کر رکھا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے پرندے لے کر آواز لگائی، 1 دن 2 دن 10 دن، وہ عادی ہو گئے کون سی آواز پہ ان کو آنا ہے، بھاگے چلے آتے تھے۔ کاٹ کے قیمے کے 4 پہاڑوں پہ حصے کرنے کے بعد وہی آواز لگائی، وہ اڑتے ہوئے چاروں پرندے آ گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ اب تو اطمینان قلب حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جس کو کسی کے مر جانے اور پھر سڑ جانے، گل جانے، سمندر میں بہہ جانے، جانوروں کے پیٹ میں چلے جانے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ جب وہ زندہ کرنے پہ آئے گا، جو وقت آئے گا وہ زندہ کر لے گا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے۔ وما کان اکثرہم مومنین، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان مومن نہیں، باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت ان کو، مشرکین مکہ کو یہ مثالیں دے دے کے سمجھا رہا ہے، لیکن پھر فرمایا کہ اکثر لوگ ان میں سے مومن نہیں۔ یعنی ایمان لانے کے لیے اللہ رب العزت نے جو ان کو مختلف نشانیاں دکھائیں، مختلف طریقوں سے ان کی رہنمائی کی، لیکن اس کے باوجود بھی ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں ہوئے۔ ایمان جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق نہ ہو اور انسان کے اندر اس کی طلب نہ ہو، 2 چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے 2 راستے بتا دیے ہیں، اب اچھے راستے کی تلاش کے لیے طلب تو ہونی چاہیے نا۔ ایک آدمی کہے جی اللہ نے 2 راستے تو بنا دیے ہیں، لیکن مجھے کس راستے پہ چڑھایا ہے؟ تو اللہ کے بندے اب یہ تیرا کام ہے، 2 راستے بتا دیے ہیں، سیدھے راستے پر چلنا تیرا کام ہے۔ تو ادھر ادھر بھاگے گا تو تیرا اختیار تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ صراط مستقیم جو ہے وہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف طریقے سے بتا دیا، لکیر لگائی زمین پر اور فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، قرآن میں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فرمایا یہ وہ ہے۔ پھر اس کے بعد دائیں بائیں کچھ لکیریں لگا دی اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، چھوٹے چھوٹے راستوں پہ نہ جاؤ، ادھر نہ جاؤ ادھر نہ جاؤ، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں اللہ کی راہ جو ہے نا سامنے بڑی صراط مستقیم، اس سے بھٹکا دیں گے۔ اب ایک آدمی کہے کہ مجھے اب بھی نہیں سمجھ آ رہی، تو پتہ نہیں وہ کب سمجھے گا۔ اللہ نے قرآن بھیجا سمجھانے کے لیے، نبی مبعوث فرمائے سمجھانے کے لیے، اس کو ساری دنیا کے ہر کام کی سمجھ ہے۔ جب دین کا معاملہ آتا ہے تو وہاں آ جا کے بھولا بن جاتا ہے کہ جی مجھے کیسے پتہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل کیا، اب اس کو پڑھیں گے سمجھیں گے تو پتہ چلے گا یا نہیں چلے گا۔ اور ہم نے قرآن کریم کو صرف ثواب کمانے کے لیے سمجھا ہوا ہے کہ بس ٹھیک ہے پڑھیں گے تو ثواب ہوگا۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی طرف سے اس میں احکامات ہیں، میسج ہیں، ان کو سیکھنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ کیا اللہ نے ہمیں کہا ہے، کن چیزوں کا مطالبہ کیا ہے، کن چیزوں سے منع کیا ہے، قرآن کریم میں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہر چیز موجود ہے۔
اپنی روزی روٹی کے دھندے کے لیے انجینئر کتنی محنت کرتا ہے، بچپن سے پڑھنا شروع کرتا ہے، آخر میں انجینئرنگ کی ڈگری لے لی، کیونکہ وہاں پیٹ کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر، میڈیسن ڈاکٹر کتنا محنت کرتے ہیں، ڈاکٹری کی ڈگری لے لی، MBBS اور اس سے بھی آگے اگر کوئی ہے تو۔ اسی طرح دوسرے لوگ ہیں، اپنے کام کے لیے، اپنی دنیاوی غرض کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کی باری آئے تو رمضان میں تھوڑا سا کھولیں گے، باقی تو 11 مہینے کھولتے ہی نہیں۔ رمضان میں کھولیں گے، زور لگا کے روزانہ ایک سپارہ پڑھ لیں گے، لیکن وہ صرف ناظرہ پڑھیں گے، ترجمہ نہیں۔ اس میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے، کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اگر اسی طرح رہیں گے تو پھر اللہ رب العزت صراط مستقیم ہمیں کیسے دکھائے گا؟ صراط مستقیم پانے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا، صراط مستقیم دکھانے کے لیے رسول اللہ کو نبی بنا کے بھیجے۔ اب بھی اگر ہم یہ کہیں کہ جی کیسے اور کیسے، تو پھر یہ انسان کی اپنی مرضی ہے۔ جان بوجھ کر اگر کوئی ٹیڑھے راستے پر چلتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس کا رستہ کھول دیتا ہے کہ جاؤ جدھر جاتے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، تیرا رب غالب ہے۔ فرمایا کہ تیرا رب غالب ہے، وہ پکڑ سکتا ہے، انتقام لے سکتا ہے۔ تم اس کے سامنے شرک کرو، تم اس کی قدرتیں لوگوں کو دیتے پھرو، جو چیزیں خاص اللہ کے لیے ہیں تم انسانوں کو وہ دیتے رہو، اگر پکڑنا چاہے اس میں طاقت ہے۔ وہ غالب ہیں ہر چیز پر، لیکن وہ جلد باز نہیں کہ فوراً دبوچ لو، فوراً پکڑو، اس نے گناہ کیا پکڑ۔ اب دیکھیں کافر جو اللہ کو ماننے کو تیار نہیں، اللہ ان کو روزی دے رہا یا نہیں؟ وہ رحیم ہے، کریم ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، عزیز الرحیم، غالب ہے، پکڑ سکتا ہے، لیکن وہ رحیم بھی ہے، مہربان ہے، چھوڑ دیے چلا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کا رسہ ڈھیلا کر دیا جائے تو بالآخر وہ بڑے گناہ کے نتیجے میں پکڑا جائے گا، تو پھر اس کی سزا جو ہے وہ بھی بڑی ہی ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال حفظت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 رکعات، رکعتین قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب فی بیتہ ورکعتین بعد العشاء فی بیتہ ورکعتین قبل الصبح، متفق علیہ۔ وفی روایت لہما ورکعتین بعد الجمعۃ فی بیتہ، ولمسلم کان اذا طلع الفجر لا یصلی الا رکعتین خفیفتین۔ گزشتہ درس میں ہم نے سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر یہ موضوع مکمل کیا تھا، کیونکہ سجدہ تلاوت کا پہلے بھی ذکر چلتا رہا، لیکن آخر میں سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر۔ سجدہ شکر کیا ہے؟ اللہ رب العزت کسی کو کوئی نعمت دے تو اسی وقت جیسے ہی خبر ملے فوراً اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اور اللہ رب العزت کا شکر، اس کے لیے کوئی مخصوص دعا نہیں، آپ نے اپنا سر زمین پہ رکھ دیا کافی ہو گیا، اور اگر اس میں تسبیح بیان کرتے ہیں تو اور بھی اچھا ہو گیا، الحمدللہ والشکر للہ کچھ کلمات کہتے ہیں تب بھی اچھا۔ اور یہ اہل دین میں تو ہونا ہی چاہیے، جو پڑھے لکھے دیندار لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی سجدہ شکر بھی کوئی چیز ہے۔ کبھی کبھی ان لوگوں سے سجدہ شکر کرتے ہوئے ان لوگوں کے فوٹو یا ویڈیو دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو بظاہر کہا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی اتنے دیندار بھی نہیں ہوتے، لیکن بہر صورت
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹیم اپنا میچ جیت کے آئی باہر کے ملک سے اور اپنے ملک کے جہاز سے باہر نکل کر سیدھے زمین پر سجدہ کیا۔ اب یہ سجدہ کیا ہے؟ تم نے میچ جیتا ارجنٹین میں جا کے، وہاں سجدہ کرو جہاں تمہیں اللہ نے فتح و کامیابی عطا، نہیں، پاکستان میں میڈیا کو دکھانا ہے کہ ہم اپنی ملک کی سرزمین پہ آ کے یہ سجدہ کریں۔ سجدہ شکر کا مطلب ہے کہ جب کوئی نعمت ملے اسی وقت سجدے ملے، حتیٰ کہ اہل علم نے کہا کہ اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے، آپ باوضو نہیں ہیں، نعمت کی خبر آئی ہے سجدہ کریں۔ اب یہ ارجنٹین سے لگ کے اور کہاں سے لگ کے ملک آنے تک اپنے سجدے کو روکے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ وہاں جائیں گے اپنے ملک کے اپنے سرزمین پہ۔ ایسا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ دکھایا اور کر کے دکھایا وہ یہ تھا کہ جیسے ہی نعمت ملے فوری طور پر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ اور ابھی جو میں نے حدیث پڑھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں ہے، جو رکھتیں فرضوں کے علاوہ سنتیں ہیں، اور سنتیں اور نوافل یہ دو چیزیں ہیں۔ سنتوں میں کچھ وہ سنتیں ہیں جن کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھی ہے اور وہ پڑھنی چاہیے، ان کو کبھی بامر مجبوری اگر کوئی چھوڑے تو چھوڑے، نہیں تو وہ پڑھنی چاہیے۔ اور کچھ نوافل ہیں کہ پڑھیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور وہ نوافل جیسے کہ اشراق کی نماز ہے، سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت ہیں، صلاۃ الضحیٰ ہے جس کو چاشت بھی کہتے ہیں، ضحیٰ بھی کہتے ہیں، اور اسی کے نام صلاۃ الاوابین بھی ہے، وہ 8 رکعتیں ہیں، ٹھیک ہے، نوافل ہیں، پڑھیں نہ پڑھیں آپ کی مرضی، لیکن کچھ رکعتیں سنت ہیں اور سنت مؤکدہ یعنی تاکید ہے ان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کبھی چھوڑی نہیں تھی۔ وہ 2 حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں 12 رکعتیں ہیں، 24 گھنٹے میں 12 رکعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے ہیں، اور دوسری حدیث ہے جس میں 10 رکعتیں ہیں۔ اب یہ فرق آپ یہیں سمجھ لیں تاکہ بعد میں کوئی کنفیوژن پیدا نہ ہو۔ جس حدیث میں 10 رکعتیں ہیں اس میں ظہر کے فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں ہیں، ظہر کے فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں، 2 رکعتیں سنت، 4 فرض اور پھر 2 سنت، 8 رکعتیں ہو گئی۔ اور جس حدیث میں 12 رکعتوں کا ذکر ہے اس میں ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں ہیں، 4 سنت، 4 فرض اور 2 سنت، 10 رکعتیں۔ باقی جو ہیں وہ ساری ایک ہی طرح کی ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، حفظت من النبی 10 رکعات، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے 10 رکعتیں حفظ کی ہیں، یاد کی ہیں، یعنی میں نے دیکھ دیکھ کر اپنے دل و دماغ میں پکا کیا ہے کہ آپ کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں۔ فرمایا رکعتین قبل الظہر، 2 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 اور 4 دونوں آپشن ہیں، ورکعتین بعدہا، اور 2 رکعتیں بعد میں، یعنی فرض تو 4 ہوئے نا، 2 پہلے 2 بعد میں اور 4 فرض۔ ورکعتین بعد المغرب فی بیتہ، مغرب کے بعد 2 رکعتیں اپنے گھر میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 رکعتیں جو مغرب کے بعد والی ہیں وہ عموماً گھر میں جا کے پڑھتے تھے، وہ مسجد میں نہیں پڑھتے تھے۔ ورکعتین بعد العشاء فی بیتہ، عشاء کی نماز کے بعد بھی 2 رکعتیں جو کہ آپ اپنے گھر میں پڑھتے تھے۔ ورکعتین قبل الصبح، اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں، یہ تو ساری معروف ہے نا، صرف ظہر کے پہلے 2 اور 4 والا مسئلہ ہے، اور حدیثیں دونوں صحیح ہیں، 4 والی بھی صحیح ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور 2 والی بھی صحیح حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 پڑھ لیں تو جائز اور 4 پڑھ لیں تو افضل، ظاہر ہے کہ 4 کا عمل زیادہ ہے، وہ افضل ہو جائے گا۔ اور بخاری و مسلم کی ہی ایک روایت میں یہ کلمات بھی ہیں، ورکعتین بعد الجمعہ فی بیتہ، 2 ہی رکعتیں سنت مؤکدہ آپ جمعہ کے بعد پڑھتے تھے، اور وہ بھی اپنے گھر میں، یہ 2 رکعتیں پڑھتے اپنے گھر میں جا کر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی مسجد میں سنتیں پڑھنا چاہے جمعہ کے بعد والی،
وہ 4 رکعتیں پڑھے، اور خود آپ نے گھر میں جا کے 2 رکعتیں پڑھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس آپشن دونوں ہیں، گھر میں جا کے 2 پڑھ لے، مسجد میں 4 پڑھ لے تو افضل، اور اگر کام چلانے والی بات ہے، کوئی جلدی ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو 2 رکعتیں پڑھے گا، انشاءاللہ تعالی کام ہو جائے گا۔ والے مسلم، اور صحیح مسلم میں یہ الفاظ بھی ہیں، کانا اذا طلع الفجر لا یصلی الا رکعتین خفیفتین، کہ جب فجر طلوع ہو جاتی، یعنی اذان فجر کی ہو جاتی، تو اس کے بعد آپ فرضوں کے علاوہ صرف 2 رکعتیں پڑھتے، اور وہ بھی ہلکی پھلکی، یعنی لمبی قرات والی نہیں، کیونکہ لمبی قرات والی پہلے آپ تہجد پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑا سا آرام کیا، اذان ہوئی، اذان ہونے کے بعد آپ ہلکی پھلکی 2 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی چھوٹی چھوٹی صورتیں ان میں پڑھ لی، لمبی صورتیں جو ہیں انہیں پڑھی۔ تو یہ ہیں 10 رکعتیں جمعے کو چھوڑ کر، کیونکہ جمعہ جو ہے وہ 8 دن کے بعد آ رہا ہے۔ 10 رکعتیں 5 نمازوں کے ساتھ سنت موقدہ، اور جمعے کی شامل کر لیں گے تو 12، اور جس حدیث میں ظہر سے پہلے 4 آتی ہیں اس میں 12 رکعتیں 5 نمازوں کی، اور جمعے کی شامل کر لیں گے تو 14 رکعتیں بنتی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا لا یدع 4 قبل الظہر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ 2 بھی اور 4 بھی ہو گئے نا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعتیں ظہر سے پہلے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کانا لا یدع 4 قبل الظہر، آپ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے۔ تو یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ ورکعتین قبل الغداء، اور 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے۔ غدا جو ہے نا، یہاں یہ لفظ ہے غین دال الف اور تا، غداتن، یہ ہے فجر، اور اگر غین دال الف کے آگے حمزہ آ جائے غدا، تو وہ کیا ہوگا؟ دوپہر کا کھانا، جس کو یہ غدا کہتے ہیں نا، غدا، غدا دوپہر کا کھانا، اور غدات فجر۔ فجر سے پہلے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح لفظ عشاء ہے، عشاء غدا دوپہر کا کھانا، اور عشاء رات کا کھانا۔ اگر عین پر زبر رہے تو رات کا کھانا، اور عین کے نیچے زیر آ جائے تو نماز عشاء۔ عشاء عین کے نیچے زیر ہو تو نماز عشاء، عین پر زبر ہو عشاء تو رات کا کھانا، ڈنر۔ وعنہا رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی مروی ہے، کہتی ہیں، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من النوافل اشد تعاہدا منہ علی رکعتی الفجر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل نمازوں میں سے سب سے زیادہ جو پکا رکھتے تھے وہ فجر کی 2 سنتیں تھیں، یعنی 10 رکعتیں پڑھتے تھے، 12 رکعتیں پڑھتے تھے، ان میں فجر شامل ہے، لیکن سب سے زیادہ جو اہتمام آپ کرتے تھے وہ فجر کی رکعتیں۔ فجر کی رکعتوں کا اہتمام آپ اسی چیز سے معلوم کر سکتے ہیں کہ سفر میں جاتے ہوئے ظہر کی 2 رکعتیں، قصر جو ہے ظہر کی کل 2 رکعتیں، پہلے 4 ہیں تب بھی گئیں، 2 ہیں تب بھی گئیں، بعد والی 2 بھی گئیں۔ عصر کی 2 رکعتیں، صرف 2 فرض۔ مغرب کی 3 رکعتیں، بعد والی سنتیں وہ بھی گئیں۔ عشاء کی 2 رکعتیں، بعد والی سنتیں وہاں بھی گئیں، اور اگر کوئی وطر پڑھتا ہے، چاہے تہجد کے وقت پڑھے چاہے عشاء کے ساتھ پڑھے، وہ پڑھے۔ لیکن سفر میں فجر کی 2 سنتیں آپ نہیں چھوڑتے تھے، یعنی فجر کی سنتیں اور وطر، یہ آپ قصر کی شکل میں بھی سفر میں بھی پڑھتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان 2 رکعتوں پر اور وطر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا پابندی ان پر کرتے، اتنی دوسری سنتوں پر نہیں ہوتی تھی، ان کو سفر میں بھی آپ نے ادا فرمایا۔
اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی ہے، کہتی ہیں کہ رکعتا الفجر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا جہان سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اب یہ 2 رکعتیں فرض نہیں، 2 سنتیں ہیں۔ اب جن 2 سنتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ دنیا جہان سے بہتر ہیں، وہ چھوڑیں گے کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف بہتر بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور جب دنیا جہاں سے بہتر کی بات آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو یقیناً سفر میں بھی، حضر میں بھی، گھر میں بھی اور سفر کے دوران بھی یقیناً وہ پڑھتے ہوں گے۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ اور ام حبیبہ ام المومنین ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین ام حبیبہ، ان کا نام ہے رملہ، رملہ بنت، یہ ابو سفیان حضرت امیر معاویہ کی یہ بہن ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، اور معاویہ بن ابو سفیان ہے نا، تو یہ کیا ہو گئی؟ رملہ بنت ابو سفیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں، تو حضرت امیر معاویہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ کیا ہو گیا؟ سالہ بہنوئی ہو گیا، یہ نہیں؟ حضرت امیر معاویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ ہیں، سالہ صاحب۔ ایک آدمی گز بر لمبی زبان نکال کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بکواس کرے تو کیا اس کو پھر مسلمان سمجھا جا سکتا ہے؟ ایسے لوگ موجود ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں بکتے ہیں، ان کے خلاف ہر وقت بکواس کرنے میں مشغول رہتے ہیں، جبکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ، جبکہ وہ صحابی رسول، جبکہ وہ کاتب وحی اور مسلمان بادشاہ۔ چلیے 4 مرتبے ایک آدمی کو حاصل ہیں، آدمی کو حیا آنی چاہیے ایسے آدمی کے خلاف کوئی غلط لفظ استعمال کرتے، لیکن ایسے لوگ موجود ہیں۔ شیعہ کو تو چھوڑیں، ہمارے اب مسلمان کہلوانے والے سنیوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ ام المومنین ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، وہ کہتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، من صلی 12 رکعہ فی یوم و لیلہ، جس نے دن اور رات میں 24 گھنٹے میں 12 رکعتیں پڑھ لی، بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، اس کے لیے اللہ جنت میں گھر بنا دے گا۔ جس نے 12 رکعتیں دن میں پڑھ لی، یہ وہی 12 سنتیں ہیں جن میں سے ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2، 6 اور باقی نمازوں میں 2 کر کے، 2 فجر کی، 2 مغرب کی، 2 عشاء کی۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 12 رکعتیں پڑھ لی تطوع، یعنی سنت، یہ فرض نہیں ہیں بلکہ سنتیں ہیں۔ اور سنن ترمذی میں بھی اسی طرح روایت موجود ہے، اور وہاں یہ بھی ہے 4 قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4، ورکعتین بعدہا، 2 رکعتیں بعد میں، ورکعتین بعد المغرب، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، ورکعتین بعد العشاء، اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد، ورکعتین قبل صلاۃ الفجر، 2 رکعتیں فجر سے پہلے۔ وہی 12 رکعتیں گن کے بھی انہوں نے بتا دی ہیں۔ وللخمسہ انہا، یعنی 5 لوگ جو روایت بیان کر رہے ہیں، یہ سنن 4، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسند امام احمد، ان 5 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، یہ کلمات موجود ہیں، من حافظ علی 4 قبل الظہر و 4 بعدہا، جس نے ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعتوں پر پابندی کی، حرمہ اللہ تعالی علی النار، اللہ اس بندے کو آگ پر حرام کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل نہیں کرے گا بلکہ آگ پر اللہ تعالیٰ اسے حرام کر دیتا ہے۔ اس حدیث میں ظہر سے پہلے بھی 4 ہیں اور ظہر کے بعد بھی 4 ہیں، اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم کے حوالے سے ذکر کی گئی ہے،
لیکن یہ جو الفاظ ہیں یہ صحیح مسلم کے نہیں ہیں، بلکہ سنن اربع مسند امام احمد کے ہیں، اور ان کی سند بھی صحیح ہے، یہ نہیں ہے کہ سند میں کچھ کمی بیشی ہے، سند ان کی بھی صحیح ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ امرأن، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے، اور یہ بندے سے مراد صرف مرد نہیں، بندہ اللہ کا یا بندی، یعنی وہ دونوں کے لیے شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر، مرد ہے یا عورت ہے، اس پر رحم فرمائے، صلی اربعن قبل العصر، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے۔ عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا جو ہے، اس کی سند بھی حسن درجے کی ہے، یعنی قابل عمل ہے، اور وہ رکعتین تحیۃ الوضو و رکعتین تحیۃ المسجد، 4 رکعتیں ہو گئی نہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ آپ وضو کی 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اور آپ مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھنے کو جائز قرار نہیں دیتے تھے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ 4 رکعتیں عصر سے پہلے پڑھتا ہے تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، رحم اللہ عمران، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے یہ دعائیہ کلمات کہیں گے، ظاہر ہے کہ اللہ ضرور اس پر رحم فرمائے گا۔ وعن عبداللہ بن مغفل المزنی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال فی الثالثہ لمن شاء، مغرب سے پہلے بھی نماز پڑھو، مغرب سے پہلے بھی نماز پڑھو، اور تیسری مرتبہ فرمایا، مغرب سے پہلے بھی نماز پڑھو جو چاہے، لمن شاء، جو چاہے۔ اب یہ نماز کون سی ہے؟ ہمارے یہاں تو آپ دیکھتے ہی ہیں نا، اذان کہتے ہیں مغرب کی، 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، مؤذن بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، دوسرے لوگ بھی آتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں۔ مغرب کی اذان کے بعد کہیں 5، کہیں 7، کہیں 10، کہیں 12 اور کہیں 15 منٹ انتظار کیا جاتا ہے۔ ان 10، 12، 15 منٹ کے اندر 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھو، یہ ہوں گی تحیۃ المسجد بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق مغرب سے پہلے بھی۔ فرمایا مغرب سے پہلے پڑھو، مغرب سے پہلے پڑھو، مغرب سے پہلے پڑھو جو چاہے۔ لمن شاء کہہ کر آپ نے اس کے فرض ہونے کو نکال دیا کہ فرض نہیں، اگر چاہو تو پڑھو، نہیں چاہتا تمہاری مرضی، یعنی اگر کوئی ثواب نہیں لینا چاہتا تو نہ صحیح، لیکن اگر ثواب لینا چاہتا تو آپ نے 2 مرتبہ فرمایا، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، اور تیسری مرتبہ پھر آپشن دے دیا، صلوا قبل المغرب لمن شاء، جو چاہے۔ اور یہاں یہ 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اور بہت لوگ پڑھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاک و ہند میں ان 2 رکعتوں کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، بلکہ وہاں وقت ہی نہیں دیتے، نہ امام راضی ہے نہ مؤذن راضی ہے، بلکہ میں نے بہت بچپن کے زمانے میں اپنے گاؤں میں دیکھا، اور ہمارے گاؤں کے لوگ بھی اتفاق سے الحمدللہ صحیح عقیدہ کے مالک لوگ ہیں، لیکن کچھ چیزیں دیہاتوں میں دیر سے پہنچتی ہیں، علم جو ہے وہ دیہات میں ذرا کم ہوتا ہے، علماء وہی جو اپنے گھر کے 4 جماعتیں پڑھ لیا، خطیب بھی ہو گیا، امام بھی ہو گیا، اس طرح کا سلسلہ رہتا ہے۔ تو میں نے خود دیکھا، مسجد ہے، یہ مسجد کا حال ہے، آگے مسجد کا صحن ہے، اس کے آگے ٹوٹیاں ہیں، وضو کرنے کے لیے جو ٹوٹیاں لگی رہتی ہیں وہ ٹوٹیاں ہیں، ٹوٹیوں کے اوپر چھت ہے، ظاہر کہ بادل اور یہ وہ ہمارے علاقوں میں تو یہ سلسلہ عام رہتا ہے نا، اور اس چھت پر چڑھنے کے لیے مسجد کے صحن سے سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں، اب آج وہاں الحمدللہ خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، تو مؤذن جو ہیں وہ سیڑھیاں چڑھ کے اس جگہ اوپر ہو کے، چونکہ مسجد کے حال کے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھیوں کا اہتمام وہ نہیں تھا، یہاں تھا، وہ کسی کے چھت کے اوپر سے ہو کے جاتی تھی، 7 چھتیں ملی ہوئی مسجدوں کی، تو وہاں سے اذان کہی مؤذن نے ٹوٹیوں کی چھت سے اذان کہی، جیسے کہا نا لا الہ الا اللہ، آخر میں تو اذان کے یہی کلمات ہیں نا، لا الہ الا اللہ، کہا فلاں اقامت کیا دو،
مغرب کی نماز کی اذان کہیں اوپر سے ہی کسی دوسرے کو مختار نامہ دے دیا کہ تم اب اقامت کہہ دو. اب سنتیں وہ 2 رکھتے کون پڑھے گا اور کیسے پڑھے گا, کہاں پڑھے گا, یہ عالم تھا. اور اب الحمدللہ وہاں صورتحال بہت بہتر ہو گئی ہے. ہمارے ملک میں, ہمارے ملکوں میں, بلکہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, وہاں یہ 2 رکعتیں پڑھنے کا رواج نہیں. اب الحمدللہ کافی بہتر شکل ہوتی جا رہی ہے. وہاں بھی علم پھیل رہا ہے روز بروز, اور دیہات میں بھی بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے, آپ نے 3 مرتبہ کہا کہ مغرب سے پہلے نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو, لیکن جو چاہے. اور صحیح ابن حبان میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبل المغرب رکعتین, مغرب سے پہلے بھی 2 رکعتیں ہیں. یعنی اور واضح کر دیا کہ مغرب سے پہلے بھی 2 رکعتیں ہیں, وہ بھی پڑھنی چاہیے. اور صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کننا نصلی رکعتین بعد غروب الشمس, ہم سورج ڈوبنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. یعنی جیسے اذان ہو جاتی سورج ڈوبنے کے بعد, پہلا کام اذان ختم ہوتی تو 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یرانا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے. فلم یأمرنا ولم ینہانا, نہ ہمیں آپ حکم دیتے نہ ہمیں آپ منع کرتے, کیونکہ آپ تو وہ فرما چکے ہیں نا کہ 2 رکعتیں پڑھو, 2 رکعتیں پڑھو, 2 رکعتیں پڑھو, جس کا جی چاہے. لہٰذا آپ ہمیں یہ 2 رکعتیں پڑھتے دیکھتے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھیں اور اس سے روکے نہیں تو وہ کام شریعت ہو گیا, وہ کام سنت ہو گیا. کیونکہ نبی کا منصب یہ نہیں ہے کہ غلط کام ہوتے ہوئے دیکھے اور خاموش رہے, یہ نبی کا منصب نہیں. جہاں بھی کوئی غلط کام سامنے نظر آئے گا, نبی نے کبھی کسی کی رو رعایت نہیں کی, نہ اپنے گھر والوں کی نہ باہر والوں کی. اپنے گھر والوں کے بارے میں آپ کے بہت سارے ارشادات ملتے ہیں کہ جیسے کسی کی زبان سے غلط لفظ نکلا فوراً ٹوکا اور منع کیا. تو جب آپ اپنے گھر والوں کو معاف نہیں کرتے غلط لفظ نکالنے پر, کسی کو کیسے معاف کریں؟ لہٰذا آپ کے سامنے یہ 2 رکعتیں پڑھی گئیں اور آپ نے کسی کو منع نہیں کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں ہلکی پھلکی, پہلے بھی یہ بات گزری ہے کہ فجر سے پہلے آپ 2 ہلکی پھلکی رکعتیں پڑھا کرتے تھے. حتیٰ انی یقول, یہاں تک کہ میں کہتی اقرأ بأم الکتاب, کیا آپ نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں. یعنی اتنی مختصر سی ہوتی کہ الفاظ بھی صحیح ہوں گے. آپ تو ایسا نہیں کر سکتے جیسے ہم کاٹ پھینٹ کے پھینکتے ہیں, الفاظ بھی صحیح کہتے اور جلدی بھی اتنی ہوتی کہ یوں لگتا جیسے آج آپ نے فاتحہ بھی نہیں پڑھی, جبکہ فاتحہ کے بغیر تو رکعت ہی نہیں ہوتی نا. یہ بتانا یہ مقصود ہے کہ آپ اتنی مختصر سی وہ 2 رکعتیں پڑھتے تھے کہ یوں لگتا کہ جیسے آپ نے وہ بغیر فاتحہ کے ہی 2 رکعتیں جو ہیں وہ پڑھ لی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے, سننے, سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب کوئی سوال ہو آپ کے پاس, کسی کے پاس, تو وہ پوچھ سکتا ہے. سوال یہاں سفر کر رہے ہیں رات میں ہندوستان کے لیے, فجر کا وقت کا معلوم کیسے ہو جہاز میں وہاں پہنچتے پہنچتے سوئے نہیں جاتے, یہاں رات میں سفر وہاں پہنچتے پہنچتے سورج نکل جاتا ہے, یعنی ایئرپورٹ اترتے ہیں پہلے. اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ ایک تو عملے سے مدد لے سکتے ہیں کہ قبلہ کدھر ہے. عملے میں تو ساری چیز معلوم ہوتی ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں, کیا ہے. ایک مرتبہ ڈائریکشن پوچھ لیں, ایک مرتبہ کافی ہے. ضروری نہیں ہے کہ جہاز اگر گھومے گا تو آپ کی گھومتے رہیں گے. ایک مرتبہ ڈائریکشن پوچھ لیں اور ایک مرتبہ وہاں اترتے ہوئے سورج اگتا ہے, اس وقت جہاز جب لینڈ کرتا ہے تو کیا وقت ہوتا ہے, یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے نا, لینڈنگ وقت لکھا ہوا ہوتا ہے. اس سے 1 گھنٹہ پہلے آپ نماز پڑھیں. نہیں, آپ کرسی پہ ہے نا, تو جہاز میں کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں آدمی تھوڑا سا ریلیکس ہو, نہیں تو آپ کرسی پہ بیٹھ کے ہی جس طرح بھی ہے, مجبوری کی حالت میں کہیں بھی ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ, جہاں بھی منہ کرو گے
پاکستان جا رہے ہیں تو اپوزٹ ہوگا، پیچھے آئے گا قبلہ پیچھے آئے گا تو کوئی بات نہیں ہے، سیٹ کافی ہوتی ہے. اگر آپ ظاہر ہے کہ وہاں کھڑے ہونے کا چانس تو ہوتا ہے، اوپر وہ قریب ہی آ جاتا ہے چھت بھی اس کا سیٹ کا، لیکن اگر آپ نے بیٹھے بیٹھے پڑھنی ہے، کھڑے ہونے کا چانس نہیں ہے، تو پھر آپ ادھر ہی بیٹھ جائیں. تھوڑا سا نماز ہی تو پڑھنی ہے، 2 رکھتے ہیں صرف، یعنی سیٹ کے اوپر آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں. ممکن ہے یا نہیں؟ نماز فجر نہیں ممکن. نماز فجر رٹ کے بیٹھنے کی سیٹ تو ایک دم کنجسٹڈ ہوتی ہے نا. جہاد میں بہرحال اگر کوئی شکل ایسی نہ بنتی ہو کہ آپ قبلہ رو ہو سکیں تو پھر جیسے بھی ہوں گے وقت پر نماز پڑھ لینا ضروری ہے. وقت پہ آپ اگر پوچھتے ہیں جہاز والوں سے کہ بھائی کوئی جگہ ہے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، عموماً جہازوں پہ جو انٹرنیشنل پروازیں ہیں ان میں جگہ ہوتی ہیں، اور میں نے بعض دفعہ نماز پڑھی ہے الحمدللہ جہاز میں. تو ڈائریکشن قبلہ بھی ہے، نہیں تو بتائیں گے تو پوچھ لیں بھائی کدھر قبلہ کدھر ہے، بتا دیتے ہیں. کیونکہ جہازوں میں تو یہ بڑا سخت انتظام ہے نا، ایسٹ ویسٹ اور ناس کدھر کدھر ہے، قبلہ کدھر. اگر کوئی جگہ نہیں ہے تو اپنی کرسی پہ جیسے بھی بیٹھا ہے، اللہ رب العزت جانتا ہے کہ کس پوزیشن میں آدمی ہے. سجدہ شکر کی ڈائریکشن بھی قبلہ ضروری ہے. سجدہ شکر کی ڈائریکشن قبلہ رو ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ ایسی جگہ ہیں کہ ابھی آپ کو خبر ملی اور آپ قبلہ تلاش کریں گے تو جس طرف بھی منہ آئے ادھر کریں. افضل تو یہی ہے کہ قبلہ رو ہوں اور باوضو ہوں، لیکن اگر باوضو نہیں ہے، قبلہ رو بھی نہیں ہونا ممکن یہاں، تو فوری طور پر سجدہ کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. ایک سجدہ سہو کا 2 سجدے، تلاوت کا 1 سجدہ اور شکر کا 1 سجدہ. قرآن کریم میں جو تلاوت آتی ہے نا، سجدہ تلاوت 1 سجدہ، سجدہ شکر 1 سجدہ اور سجدہ سہو 2 سجدے نماز میں. مسجد دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جا کرتے ہیں تو ایک سجدہ کرنے چلے جاتے ہیں، صحیح کون؟ مسجدوں میں لوگ اکثر وہ جو 1 سجدہ کر کے چلے جاتے ہیں نا، وہ دعا مانگتے ہیں اس میں، اور وہ ثابت نہیں ہے. وہ سجدہ بھی سیدھا نہیں کرتے بلکہ وہ سجدہ بھی اس طرح کرتے ہیں، وہ ثابت نہیں ہے. دعا مانگنی ہے تو نماز کے سجدوں میں دعا مانگیں، کوئی منع نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں دوران نماز جو سجدے آئے ہیں ان میں دعائیں کریں. نبی سے فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب کے قریب تر اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو. فاجتہدوا فی الدعاء، سجدے میں دعا کرنے کی کوشش کرو. فقامن ان یستجاب لکم، یہ زیادہ قریب ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے. اب اس دعا کو اس جگہ پہ کریں، آپ خامخواہ ایک غلط رنگ اختیار کریں، سجدہ اس طرح کریں جو کہ کبھی ثابت ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا. ایجاد بھی خود کیا، پھر صحیح بھی ایجاد نہیں کیا، ایجاد بھی الٹا کر دی. تو سنت کے مطابق جو ہے وہ آپ سجدوں میں دعا مانگیں اور نماز، یا پھر اس نماز میں آپ نہیں مانگنا چاہتے تو پھر 2 رکعتیں پڑھیں، 4 سجدے آئیں گے اور 4 سجدوں میں 400 دعائیں مانگیں. قصر نماز جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اگر کوئی آدمی، ایک روایت کی روح سے 27-30 کلومیٹر بنتا ہے 9 میل، 9 ہاشمی میل، اور اگر کوئی زیادہ سے زیادہ لیتا ہے تو وہ بنتا ہے 48 میل اور بنتا ہے 75 کلومیٹر. 75 کلومیٹر ہے سب سے لمبی مسافت. اگر کوئی وہ 27 والی پہ سکون نہیں ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی 27 کہتا ہے کہ 27 کیا ہے. اگر وہ اپنے شہر کی حدود سے باہر 27 کلومیٹر نکل جاتا ہے، پڑھنا چاہے تو قصر پڑھ سکتا ہے، نہیں تو 75، یہ فائنل ہے، اس سے آگے نہیں ہے کوئی بھی کسی بھی مسلک میں. اور جو 75 کے باوجود بلکہ 1500 کلو کے باوجود راستے میں جھگڑا کرتے پھرتے ہیں حج عمرے کے سفر میں، یہاں سے مکہ 1500 کلومیٹر، نہیں پڑھتے قصر، کہتے ہیں نہیں جی کیا ہے، گاڑی ایئر کنڈیشن تھی، ہم مزے سے ہیں. اللہ کے نبی نے ایک چیز کی گنجائش دی، اللہ نے رخصت دی، اس پہ عمل کرو. 2 رکعتیں ظہر کی پڑھ کے قصر کر کے سنت کے مطابق آپ جاتے ہیں، 10 پڑھنے والے سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ فرض بھی ادا ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق سنت بھی ادا ہو گئی.
ہاتھ باندھنے کی حدیث ہے، لیکن اس حدیث کو ساری دنیا کے محدث علماء کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے۔ روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے زیر ناف ہاتھ باندھنے کی، لیکن اس کو سارے محدثین کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے۔ جب ضعیف ہے تو اس کے مقابلے میں صحیح حدیث موجود ہیں۔ ابن حبان، صحیح ابن حبان میں ہے، اس کی سند میں کہتے ہیں جی کچھ کلام ہے، اور اس کے ساتھ اور بہت احادیث ہیں، اور اگر ان سب کو چھوڑ کر صرف بخاری شریف کی ایک حدیث ہے اس پہ عمل کریں تو اس میں جگہ نہیں لکھی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، لیکن اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہاتھ کہاں باندھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن باندھا کیسے وہ یہ ہے، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہتھیلی بائیں کلائی پر باندھا۔ اب یہ کوئی بھی آدمی یہاں کھڑا ہو کہ مجھے یہاں باندھ کے زیر ناف لے جا کے دکھائے۔ صحیح بخاری کی حدیث، جھگڑے والا جب لڑائی سر پھٹول وہ مسئلہ اپنی جگہ الگ ہے، جب میں نہ مانوں والی بات وہ اپنی جگہ ہے۔ صحیح بخاری جو قرآن کریم کے بعد دنیا کی صحیح ترین کتاب ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ باندھنے کا انداز ہے، جگہ نہیں۔ اس انداز پہ عمل کر کے دیکھیں کہ کہاں ہاتھ جاتا ہے۔ ٹیڑھے بیڑے ہو کے، الٹے سیدھے ہو کے کہ اگر ناف کے نیچے جائیں گے بھی تو نماز تو نہیں پڑھ رہے، کوئی ضد کر رہے ہیں آپ۔ اگر سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے ناف کے نیچے ہاتھ جاتا ہی، وہ کوئی بات نہیں، آپ ایسے باندھیں، یعنی وہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ 3 اوپر اور 1 نیچے۔ ہمارے مولویوں نے یہ پابندیاں بنائی ہوئی ہیں۔ قصر کے لیے 75 کلومیٹر آپ نے بتایا، زیادہ سے زیادہ 75 ہیں، جبکہ 27-30 کلومیٹر پر قصر شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں روزے کے لیے بھی یہی، روزہ ہو یا نہ ہو، ہاں روزہ چھوڑنے کی گنجائش جو ہے وہ بھی ہے، یعنی وہ سفر شمار ہوگا، اس میں جس سفر میں قصر کی جا سکتی ہے اسی سفر میں روزہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے، بعد میں اس کو رکھنا ہوگا۔ بالکل صحیح ہے۔ جمعے کی نماز سے پہلے کتنے رکعت؟ جمعے کی نماز سے پہلے کوئی رکعت نہیں ہے۔ ابھی آپ نے جو رکعتیں سن لی ہیں ان میں جمعے کے بعد آئی ہیں 2 رکعتیں، پہلے کوئی نہیں آئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 فرض جمعہ کے، اس سے پہلے مسجد میں جا کے کوئی جتنا چاہے نفل پڑھے، کم از کم 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کی پڑھ کے بیٹھے، چاہے امام خطبہ ہی کیوں نہ دے رہا، وہ 2 رکعتیں ہر حال میں پڑھ کے بیٹھنا ہے۔ اب 2 تحیۃ المسجد کی، 2 فرض، اور اس کے بعد 2 یا 4 رکعتیں، تو یہ 8 یا 6 رکعتیں بنتی ہیں، اور جمعہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے 14 رکعتیں بنا رہے ہیں پاکستان انڈیا میں لوگ، اور وہ ظہر کے سارے کھاتے کو پورا کر کے اضافی 2 رکعتیں جمعہ کی 14 کر دیتے ہیں، جبکہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سجدے صاحب کا طریقہ سجدے صاحب کیا اس کو سجدے صاحب کا طریقہ سجدہ صاحب کا طریقہ ابھی تفصیل گزر گئی ہے۔ اگر آپ کو نماز میں سہو ہو گیا، سہو کا معنی بھول جانا، آپ بھول گئے کہ 5 رکعتیں ہوئی ہے، 3 رکعتیں ہوئی ہیں، 4 ہوئی ہیں، اور کسی پہ یقین نہیں آ رہا تو 3 سمجھ لیں اور 1 اور پڑھیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کریں اور پھر سلام پھیریں، یہ سجدہ صاحب ہو گیا۔ یا 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھنا تھا، بیٹھے نہیں بلکہ سیدھے تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے، فرض ہیں، بیٹھنا تھا لیکن کھڑے ہو گئے، تو سلام پھیرنے سے پہلے پھر 2 سجدے، یہ صرف واجب چھوٹنے پر یا شک ہو جانے پر، شک بھی تو بھول کے نتیجہ میں ہوگا نا، تو یہ ہے سجدہ صاحب۔ سر کتنے دنوں تک کرنا ہے؟ کتنے دنوں تک؟ جیسے ہم مکہ چلے جاتے ہیں 10 دن کے لیے، تو ہاں اگر 10 دن کے لیے چلے جاتے ہیں تو صحیح یہ ہے کہ پوری پڑھنا شروع کر دیں، اور اگر 4 دن سے کم رہتے ہیں، 4 دن سے کم، 2 3 4 تک ہے تو قصر کر لیں، ساری نمازیں جو فرض جماعت سے پڑھیں وہ پورے پڑھیں، جو اکیلے پڑھیں وہ قصر کر لیں، یہ سنتوں میں قصر جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اگر 4 دن سے زیادہ ہیں تو زیادہ صحیح یہ ہے کہ اسی پہ کفایت کرتے ہوئے نماز پوری شروع کر دیں۔ بعض علماء نے 10 دن کہا ہے کہ 10 دن تک آپ قصر کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ رہنا ہے تو پھر پوری پڑھیں، جس کا جس پہ اطمینان ہو جائے، دونوں دلائل دونوں طرف موجود ہیں۔
پاؤں کا مسا یہ کتنے دن تک ہے وہ یہ صحیح؟ وہ پاؤں کا مسا مقامی آدمی کے لیے ایک دن ایک رات، اور مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں۔ مسافر 3 دن 3 راتیں مسا کر سکتا ہے، مقیم آدمی 1 دن اور 1 رات۔ یہ کاٹن کی جرابیں یہ موزے میں آتی ہیں؟ کاٹن کی جرابیں موزے میں نہیں آتی، لیکن جرابوں پہ مسا کرنا جائز ثابت ہے حدیث سے۔ یعنی موزہ تو ہوتا ہے چمڑے کا، تو ہمارے یہاں جو اردو میں عموماً موزہ کہتے ہیں جراب کو، یہ موزہ ہوتا نہیں، وہ موزہ ہوتا ہے چمڑے کا، اس کا عربی میں لفظ ہے خفین۔ اور ان جرابوں کا جسے ہم عام کہتے ہیں نا ساکس، ان کے لیے ہے جوربین، اور یہ لفظ حدیث میں موجود ہے، اور احادیث میں ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوربین پر مسح کرنے کی اجازت دی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ نہیں مانتے تھے کہ جرابوں پر مسح نہیں ہے، اور وفات پانے سے تھوڑا پہلے انہیں وہ حدیث مل گئی جس میں جراب پر مسح کرنے کا ذکر ہے، تو وہ اس کے قائل ہو گئے تھے، اپنے سابقہ مسلک سے انہوں نے رجوع کر لیا تھا۔ ان کے اس رجوع کا ذکر بہت بڑے حنفی عالم علامہ شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المیزان الکبریٰ میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا۔ لیکن ہمارے مولوی حضرات عموماً نہ شارانی کو ماننے کو تیار ہیں، نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، کہیں گے حنفی، مانتے ان کی بھی نہیں ہے۔ امام صاحب نے رجوع کر لیا آخر عمر میں، اور اتنا بڑا عالم نہیں بلکہ امام نقل کر رہا ہے کہ امام صاحب نے رجوع کر لیا۔ نہیں جی، بس چل رہا ہے تو چل رہا ہے۔ ہمارے یہاں کچھ مسائل جو ہیں وہ دلائل سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ ضد سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں دلائل کام نہیں کرتے۔ نہیں جی، بس ہم نے جو کرنا ہے وہی کرنا ہے۔ حالانکہ چاہیے کہ جب دلیل سامنے آ جائے تو پھر ضد چھوڑ دیں۔ میری ایک غلطی رہی ساری عمر، ماں باپ کی دیکھا دیکھی کرتا رہا، ایک چیز سامنے واضح ہو کے آ گئی، چھوڑے آپ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔